بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے ایمان والو تم اپنے چہروں کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دھوو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ پہلے نمبر پر چہرے کا دھونا ہے، اور اس چہرے کی حد ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی سے جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوری تک، یہ چہرے کی حد ہے۔ اسے دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کے دھونے کے لیے کیا ایک چلو کافی ہے؟ نہیں، ایک چلو سے اگر پورا چہرہ دھل جاتا ہے ایک مرتبہ تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھی چلو لینا پڑے پانی کا چہرے کو دھونے کے لیے یا کسی اور عضو کو دھونے کے لیے تو وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دونوں بازو دھوو کوہنیوں سمیت، تو یہ دوسرا فرض ہے وضو کا۔ اور اس صورت میں ذرا توجہ کرنی ہے کیا کہ بازو دھوتے وقت کوہنیاں بھی دھونی ہیں۔ بعض اوقات کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں یا کوہنیوں کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک خاص بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بازو دھونا چاہیں تو بازو کو دھوتے ہوئے ہاتھوں سے ابتدا کرنی ہے، کوہنیوں سے نہیں۔ بعض اوقات ٹوٹی پر وضو کرتے وقت ٹوٹی کے نیچے جو کوہنی ہے اس کو پہلے دھوتے ہیں پھر آگے ہاتھ دھوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ جب بھی بازو دھوئیں تو ہاتھ کی انگلیوں سے شروع کریں اور کوہنی تک جو ہے اور کوہنی سمیت اس بازو کو دھوئیں۔ اور تیسرے نمبر پہ تیسرا فرض بیان فرمایا، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ لہٰذا سر کا جب مسح کریں تو پورے سر کا مسح کریں۔ تو مسح کرنے کا اب طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو الگ کر کے، شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو الگ کر کے پیشانی کے اوپر سے ایسے پھیریں کہ انگلیاں جو ہیں وہ سر کے اوپر پھریں اور ہتھیلی جو ہے وہ سر کے بالوں کو نہ لگے۔ اور جب انگلیوں کو پیچھے کی طرف گردن کی طرف لے جائیں گے اور ہتھیلیاں سر سے نہیں لگیں گی تو وہ ہتھیلیاں پھر پیچھے سے آگے کی طرف سیٹوں کی طرف لے آنی ہیں۔ یہ میں کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ پریکٹیکل طور پہ بھی دیکھ لیں۔ یہ جو بال جہاں سے اگ رہے ہیں ادھر سے ایسے رکھ کے پیچھے کی طرف لے جانا ہے، اور ہتھیلیوں کو پھر سیٹوں کی طرف ایسے آگے کی طرف لے آنا ہے۔ تو یہ جو ہے سنت طریقہ ہے۔ ایک تو ہے ویسے مسح کرنا پورے سر کا، یہ سنت الگ ہے، اور ایک جو ہے سنت کے مطابق مسح کرنا جو ہے یہ الگ سے سنت ہے۔ تو آگے چوتھا فرض اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت تم چہروں کو پاؤں کو دھوو۔ تو پاؤں دھوتے وقت جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط کریں اور ٹخنے جو ہیں وہ ان کو بھی دھوئیں۔ بعض اوقات ٹخنے جو ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں اور اس صورت میں جو ہے وضو نہیں ہوگا۔
اب آخر میں سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے اندر 4 اعضاء کو دھونا فرض قرار دیا گیا اور غسل کے اندر جو ہے وہ پورے جسم کو دھونا فرض قرار دیا گیا، یہ کیوں؟ تو اس کا جواب تفسیر تبیان القرآن میں یہ دیا گیا ہے کہ وضو کرنے کے اندر 4 اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اس لیے کہ وضو جب ٹوٹتا ہے تو چونکہ پیٹ سے ہوا خارج ہوتی ہے، تو پیٹ کی ہوا خارج ہونے کے بعد صرف پیٹ ہی راحت محسوس کرتا ہے، اور غسل جب فرض ہوتا ہے تو غسل فرض ہوتے وقت پورا جسم جو ہے راحت محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے غسل جب واجب اور فرض ہوتا ہے تو چونکہ پورا جسم لذت محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اس لیے پورے جسم کو دھونا فرض قرار دیا گیا، اور وضو کے اندر چونکہ ہوا خارج ہونے سے صرف پیٹ جو ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے، اس لیے صرف 4 اعضاء کو دھونا جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا۔ باقی سوال رہا یہ کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی اور پخانہ جو ہے وہ نکلا، صرف اسی جگہ کو جو ہے وہ دھونا چاہیے تھا، اور پھر یہ 4 اعضاء کو دھونا جو ہے یہ کیوں فرض قرار دیا گیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چل کے گئے تو چل کر جانے سے پاؤں کا دھونا فرض قرار دیا گیا، اور اسی طرح اس درخت کے پاس جب گئے تو اس کی طرف رخ ہوا تو اس طرح چہرہ دھونے کا چہرے کے دھونے کو لازمی قرار دیا گیا، یعنی چہرے کا دھونا فرض قرار دیا گیا۔ اور چونکہ درخت کے پاس جا کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ درخت توڑا، وہ جو درخت کا پھل تھا وہ توڑا اور تناول فرمایا، تو اس طرح جو ہے ہاتھوں کو دھونا جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا۔ اب چونکہ انسان کی عادت میں ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے تو سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں جب درخت کے پاس جا کے پھل کھا بیٹھے تو اس کے بعد آپ پریشان غمگین ہوئے، اور اس طرح غمگین ہونے کے بعد اپنا ہاتھ جو ہے وہ سر کے اوپر رکھا، اس سے جو ہے وہ سر کا مسح جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا۔ تو اس طرح وضو کے 4 اعضاء کے دھونے کو جو فرض قرار دیا گیا اس میں حکمت جو ہے یہ تھی۔ اب ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا وضو جو ہے یہ نماز کے ساتھ ہی فرض ہوا تھا اور نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا تھا، یا اس سے پہلے جو ہے وہ وضو ہوتا تھا، یا جو ہے وہ مدینہ شریف میں آ کے جی وضو کا حکم دیا گیا؟ تو غور سے سنیے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے پہلے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وضو جو ہے یہ پرانی عبادت ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے ہیں۔ تو چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا حکم نہیں آیا تھا، پہلے جو آپ نماز پڑھتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق آپ ادا فرماتے تھے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وضو فرمایا کرتے تھے تو انہی کی شریعت میں وضو کا بھی حکم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جی نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی جو نماز پڑھتے تھے اس کو بھی وضو کے بغیر ادا نہیں فرماتے تھے۔ باقی رہا یہ سوال کہ کیا نماز جو ہے جب فرض ہوئی تو کیا وضو کا حکم بھی نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ آیا؟ ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تو ساتھ وضو کا بھی حکم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حدیثوں کے مطابق آ کے طریقہ بتایا، انہوں نے وضو کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضو فرمایا۔ اور باقی یہ ہے کہ وضو کرتے وقت جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وضو صحیح نہ ہوا تو وضو صحیح نہ ہونے کی صورت میں نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح محنت بھی کریں، وقت بھی دیں اور نماز بھی نہ ہو، مقصد بھی حاصل نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الٹا نماز کی بغیر وضو کے نماز پڑھ کے بے قدری کریں گے، اور بے قدری کرنے کی صورت میں نماز جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گی، جس سے وہ صحیح وضو نہ کرنے والا شخص جو ہے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔